عبادی میں الف سے پہلے با پر زبر، الف مدہ کا قاعدہ، یا ساکن سے پہلے دال کے نیچے زیر، یا مدہ کا قاعدہ جسے ہم ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ عنی میں نون مشدد ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے، غنہ کا مطلب ہے آواز کو ناک میں لے کر جانا۔ یا ساکن سے پہلے نون کے نیچے زیر، یا مدہ کا قاعدہ ہوگا۔ فَإِنِّي قریب میں یا ساکن سے پہلے نون کے نیچے زیر، یا مدہ کا قاعدہ جسے ہم ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ قریب میں یا ساکن سے پہلے را کے نیچے زیر، یا مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ کے بعد عارضی سکون یعنی وقف کی وجہ سے ہم با کو ساکن کریں گے تو یہاں پر مد عارض کا قاعدہ ہوگا۔ وَلْيُؤْمِنُوا بی میں حمزہ ساکنہ ہے، اسے جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ منو میں واو ساکن سے پہلے نون پر پیش، واو مدہ کا قاعدہ جسے ہم ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے با کے نیچے زیر، یہاں پر یا مدہ کا قاعدہ ہوگا۔ لعلہم یرشدون میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ یا آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں غنہ نہیں کریں گے۔ یرشدون میں را ساکن سے پہلے یا پر زبر ہے تو یہاں پر را کو پر کریں گے یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ واو ساکن سے پہلے دال پر پیش، واو مدہ کا قاعدہ جسے ہم ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور وقف کی صورت میں ہم نون کو ساکن کریں گے تو یہاں پر مد عارض کا قاعدہ ہوگا۔